أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. صدق الله العظيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. بے شک کان، آنکھ، دل، انہی چیزوں سے سوال کیے جائیں گے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ مکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو اور پہاڑ جیسے لمبا ہو کر پہنچ نہیں سکتے ہو. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ بہت بری ہے اللہ کے نزدیک اور بیزار کرنے والی ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں 15 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ 15 ایسی باتیں قرآن کریم میں مذکور ہے جو اس سے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا تھا. خصوصاً توریت میں اس کا ذکر موجود تھا، اور یہ 15 باتیں اسی کتاب، آسمانی کتاب کا گویا کہ خلاصہ ہے. اسی لیے ہم سب کے لیے حکم ہے کہ تم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو. یعنی آسمانی کتابوں پر اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، پھر بھی ایمان رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے اس نسبت سے، اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں. تو یہ 15 باتیں گزشتہ مجلس میں کچھ باتوں کا تذکرہ تھا، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ سے لے کر کے ایک تفصیل کے ساتھ جو ایک معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی تھی. میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، مال کو فضول خرچی مت کرو، اتنا بھی مت خرچ کر دو کہ تم فقیر بن جاؤ، اتنا بھی تنگ نہ کر دو کہ تم بخیل بن جاؤ. یہ سب احکامات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا تھا کہ زنا مت کرو، یہ بہت بری چیز ہے. قتل کسی کو مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اسی طرح سے اللہ نے فرمایا تھا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، یہ بھی بہت ہی بری چیز ہے اور گناہ کا چیز ہے، اس کے بھی حق اور حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے، اور اس کو کسی طرح سے اپنے لیے کوئی تعویل کر کے کوئی اس کو اپنا مقصد نہ بنا لو۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ایک ایک کر کے بیان کیا تھا، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اور معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر انہی باتوں پر کوئی عمل کر لے تو وہ بہت اچھا انسان بن جائے گا، اور یہی تو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے موٹی موٹی چیزیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس میں نماز آ گئے، روزہ آ گئے، حج بھی ہے، عبادت حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو سب اللہ ہی کے لیے کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے ساتھ میں حق و حقوق کا معاملہ، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا تھا۔ انہی باتوں میں سے کچھ اور باتیں ہیں، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم ایسی باتوں کے پیچھے پڑ مت جاؤ، ٹوہ مت لگاؤ، جاسوسی مت کرو جس کا تجھے خود علم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایک چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور وہ بلا وجہ اس کے کھود کرید میں لگا ہوا ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہے، یا ابھی اس کے بارے میں کچھ اس کو جانکاری اور علم نہیں ہے اور وہ بات پھیلانے میں لگ گیا ہے، تو اس سے کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا۔ اگر وہ بات تو ایسی نہیں ہے تو یہ فتنہ ہے، جیسے آج دیکھ لیجئے حقیقت کچھ ہوتی ہے اور باتیں کچھ نکلتی، اور یہ فتنہ ہے، یہی لڑائی ہے، دنگا، یہ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تجھے علم نہیں اس کے بارے میں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے تم باتوں کو پھیلا رہا ہے، ٹوہ لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کا پیچھا پڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہے گا۔ بھائی اتنی چیزوں کی اور اتنا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے انسان کو؟ اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی اسی بات کا پھیلا دینا آج کا ہمارا اور آپ کا ایک معمول جیسا بن گیا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ موبائل میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھیج دیتے ہیں، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا وہ بری چیز ہو۔ گناہ کا بھیجنا یہ تو ہے ہی گناہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک کوئی دین کی بھی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، تب بھی اس پر احتیاط ضروری ہے۔ کیا ہے؟ احتیاط ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موبائل میں ایک چیز آئی ہے، لیکن کہنے والے کے بارے میں ہم کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہے کون ہے، اس کا کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، یہ غیر غلط عقیدہ رکھنے والا ہے، یہ عالم ہے، یہ غیر عالم ہے، کون ہے، کہاں ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو آپ صرف دیکھ کر کے بات دوسروں کو مت بھیجیے۔ اس کی پہلی شکل تو یہ، اگر آپ کو معلوم ہے اور ان کے علم پر اور ان سے آپ کو کچھ تعلق جانکاری ہے کہ یہ آدمی صحیح العقیدہ ہے، یہ آدمی پکا سچا مسلمان ہے، اس کی بات لوگ سنتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے اور صحیح بولتا ہے، غلط نہیں بولتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ علم ہے، تب تو آپ دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو اس بات کو بھی روکنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو ایک بات لگ رہی ہے اچھی ہے، لیکن یہ بات قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، تو یہ بات آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اور جب آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس پر عمل کر لے، پھر آدمی اس پر بحث کر لے، یہاں تک کہ جھگڑے۔ اس لیے جب تک کہ علم نہیں ہو جائے، جب تک کہ جانکاری نہیں ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، تجھے ایک بات کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، کہنے والے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، بات جو کہی جا رہی وہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو خبردار ایسا کبھی بھی کام نہ کرو کہ اس کے پیچھے تم پڑ جاؤ، بلکہ اس کو وہیں پہ رکھ دو، ختم کر دو۔ ہاں اگر معلوم ہے تو پھر آپ بات پھیلائیے،
اور بات پھیلانے کا اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے تب پھیلائیے، ہر کس و ناکس ایسا نہیں، ورنہ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ایک بہت ہی عجیب و غریب حالات اور واقعہ کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ہونے والے خسر وہ جب ایمان لائے، غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے والد جب وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، یا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ انہی دونوں میں سے کسی کا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بستی جاتا ہوں، دعوت دوں گا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاؤں گا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دینا فرض ہے تو میں زکوٰۃ بھی وصول کر لوں گا، آپ کچھ دن کے بعد میں کیا کیجئے، ایک آدمی قاصد کو بھیجیے میرے یہاں، اور پھر وہ جو آئیں گے تو پھر زکوٰۃ کی رقم ان کے ہاتھ میں بھیج دیتا ہوں، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ وقت مقررہ وہ وقت آیا تو آپ نے ایک کو بھیجا، لیکن ان کے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی، تو لوگ پہاڑ کی بلندی پر ٹیلے پر چڑھ کر کے لوگ دیکھ رہے تھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وہ زمانہ یہ سب فونوں کا تو تھا نہیں، لہذا لوگ بہت پریشانی اور ان کے اندر ایک یہ تھے پتہ نہیں کیوں دیر ہو گئی آنے میں، لہذا لوگ بہت سارے لوگ کو انتظار میں تھے، اور خاص وہ انتظار میں تھے، لیکن اسی درمیان میں پھر یہ سوچیں کہ لگ رہا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنوں سے اور بات وہ نکل گئی ہوگی اور آپ نہیں بھیج سکیں، تو ایسا کرو چلو ہم ہی لوگ چل کر کے کیا کریں گے، پہنچا کے آ جاتے ہیں، اس لیے مال تو جمع ہو گیا ہے، اب وہ لوگ چلے، ادھر سے یہ بھی پہنچ رہے، دیکھیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان کو ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے جان کا خطرہ اور کہیں ہم پر حملہ لوگ نہ کر دیں، یہ لوگوں کا آنا اور ہم جب آ ہی رہے تو پھر یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے وہ سیدھے سیدھے کیا ہو گئے، واپس ہو گئے، اور ان لوگوں سے پہلے ہی واپس ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ایسا ہے اور میرے جان کے خطرے لگ رہے تھے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ شاید کہ وہ ایمان لانے کے بعد وہاں جا کر کے شاید کیا ہوگا ایمان سے، تو پھر ایسے حالات میں ان سے جہاد کرنا ضروری ہے، ایسے حالات میں ان سے ہم لوگ مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے، کیوں ایسا ہو گیا۔ دیکھیے یہ باتیں ہو رہی ہے، اور یہ سورہ حجرات میں ذکر ہے، کوئی فرضی بناوٹی قصے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، غلط بیانی آج ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور بلا وجہ ٹو لگاتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کا ذریعہ، اس کو گناہ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ بس آج کا نارمل زندگی ہے، لہذا ایسا ہوا کہ ادھر یہ تیاری اور ادھر وہ لوگ پریشانی، خیر وہ لوگ آ گئے، ان میں سے وہ پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کسی قاصد کو کیوں نہیں بھیجا، زکوٰۃ کا مال ہم لوگ سب جمع کر کے انتظار کر رہے ہیں، جب وہ نہیں آئے تو سوچا چلے ہم ہی لوگ پہنچا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم اس طرح آیت کو سورہ حجرات میں اللہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ اگر آپ کسی کی بات پر اگر فیصلہ آج کر لیے ہوتے تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے اور یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، جب تک کہ معاملات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو جائے کسی کے بارے میں، کسی بھی معاملات میں، اس وقت تک کہ ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، ٹو نہیں لگانا چاہیے، جستجو نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، دیکھیں کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، کان ہمیشہ نہیں لگائے رکھنا چاہیے، بلکہ ایسے کرنے سے گناہ تو اللہ نے منع فرمایا، اس سے بڑے بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، اور آج پھیل رہا ہے، ایک آدمی بلا وجہ کسی چیز کو پھیلا دیتا ہے میڈیا میں اور وہ بات پھیلتی ہے اور سب متاثر ہو جاتے ہیں، اور جنگ، فساد، فتنہ، دنگے، مار، قتل، سب کچھ ہو رہے ہیں، آج
صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگ انہیں بغیر کسی تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی ٹوہ مت لگا ایسی باتوں کی جس بات کے تجھے کوئی علم نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کے سزا کیا؟ فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کان، آنکھ، دل، انہی تین چیزوں سے کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ انہی تین چیزوں سے، جسم کے یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، یہ تین اعضاء بہت اہم ہیں۔ آدمی چاہے دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، آدمی کوئی سن کر کے فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کو دل میں لاتا ہے اور دل سے پھر اس پر عمل کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، کان، آنکھ، دل، کل قیامت کے دن انہی تینوں چیزوں سے سوال ہوگا، اور انہی تینوں چیزوں سے آج ہم سب کیا ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بات کان سے سنی جاتی ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے ایمان بالغیب ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا ہے؟ کان سے سنا، کیا ہوا؟ ایمان لے آئے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کان، آنکھ اور یہ دل بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جب آدمی پھنسے گا اور کل قیامت کے دن کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں، جب یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے اور پھر آدمی جب اس کا انکار کرے گا تو پکڑا جائے گا، اور پھر ان تینوں چیزوں سے اللہ رب العالمین بلوائے بغیر، حالانکہ بولنے والی چیز کیا ہے؟ زبان، لیکن کان بھی بولے گا، آنکھ بھی بولے گی اور دل بھی بولے گا۔ اس لیے دل، کان، اس کی بڑی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ انسان کی ساری مرکزیت اسی سے، آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے پھر دل میں لاتا ہے، ایک چیز کو سنتا ہے کان سے پھر دل میں لاتا ہے، دل میں اس کو رکھ کر کے پھر وہ ارادے بناتا ہے، نیکی کرنا ہے یا گناہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ تینی ہی چیز ہے، انسان کی ایک مرکزی چیز ہے، اور اسی سے شر اور خیر پیدا دونوں ہوتے ہیں۔ آپ اچھی چیز سنیں گے تو کان سے سنیں گے، بری چیز سنیں گے تو کان سے سنیں گے، اچھی چیز دیکھیں گے تو آنکھ سے دیکھیں گے، بری چیز دیکھیں گے تو آنکھ سے دیکھیں گے، اور فیصلہ اس کا کہاں ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل سے سوال ہوں گے۔ جب سوال ہوں گے تو اس کی حفاظت کرو، اس سے ڈرو، اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو غلط نہ استعمال کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ انہی باتوں میں 15 باتوں میں ایک بات کہ تم زمین میں اکڑ مکڑ کر کے مت چلو، اکڑ مکڑ کر کے، دکھا کر کے، شان، تکبر، غرور، گھمنڈ سے مت چلا کرو، یہ بہت بری چیز ہے۔ اکڑ مکڑ اور تکبر کے ساتھ میں چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی زمین میں تکبر کرتا ہے کل میدان محشر میں اللہ اس کو چونٹیوں کی شکل میں حاضر کرے گا۔ کس شکل میں؟ چونٹیوں کی شکل میں، جھونڈ کے جھونڈ چونٹیوں کی شکل میں لوگ آئیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ ان سے کیا حساب؟ چونٹیوں سے تو حساب کتاب نہیں، لیکن یہ کون ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بڑی تکبر، غرور، اکڑ مکڑ، شان دکھاوے سے چلا کرتے تھے۔ اس لیے تواضع سے چلا کیجئے، متواضع زندگی گزاریے، چلنے کے وقت میں ادھر ادھر تانگ جھانک نہیں، اکڑ مکڑ نہیں، لوگوں کے سامنے سینہ تاننا نہیں، بلکہ تواضع ہو، نگاہ نیچی ہو، قدم میں شائستگی ہو، آنکھوں میں حیا ہو، دوسروں کے لیے گنجائش اور اس کے لیے راستہ ہو، اس کے لیے جگہ ہو، یہ سب تواضع کی چیزیں ہیں۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے تم جتنا زمین میں تواضع کے ساتھ زمین والوں کے ساتھ پیش آؤ گے اتنے ہی اللہ تجھے باعزت بنائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تواضع اس کے ساتھ کریں گے تو ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیجئے تو اس کے دل میں محبت بھی پیدا فرما دے گا، رعب بھی پیدا فرما دے گا۔ اس لیے تواضع بڑی چیز ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ مکڑ کر کے نہ چلو۔ تیرے اکڑ مکڑ سے چلنے سے، تکبر سے چلنے سے زمین کو تم پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو، اور تمہاری گردن کتنی اونچی کر لو گے پہاڑ کے جیسا تو آسمان تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر وہ آدمی کیوں تکبر غرور کرے، گھمنڈ کرے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر 2 دن منہ میں مسواک نہ کرے، پیش برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے گی۔
اگر آدمی صرف پیشاب کا قطرہ اگر کپڑے میں لگا کر کے چھوڑ دے 2 3 4 مرتبہ تو پھر اس کے سامنے کوئی آنے کے بیٹھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی 2 3 4 دن غسل نہ کرے اور کپڑے کو تبدیل نہ کرے تو اس کے بدن سے پسینے کی بو نکلے گی تو لوگ کوئی قریب نہیں آئیں گے۔ جس آدمی اور جس انسان کی یہ حیثیت ہو اس کو تکبر، غرور، گھمنڈ یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمایا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور آسمان کو گردن کی طرح پہاڑ کی طرح لمبے کر کے تم کچھ کر نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ لہذا تکبر کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ کل ایسے لوگوں کو اللہ چونٹیوں کی شکل میں لائے گا، ذلیل کر کے لائے گا اور پھر بعد میں اس کو پیش کرے گا، لیکن اس کی حیثیت ایسی ہوگی اور اس طرح سے اس کے ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کبر، بڑائی، تکبر یہ کس کی چادر ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر تم اس میں قدم رکھو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ لہذا تکبر سے نہیں چلنا چاہیے، تواضع، وقف جناح کا اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہمیشہ آپ اپنے پہلو کو، اپنے بازو کو، اپنے یہ موڑے کو ذرا جھکا کر کے چلیں۔ آج آدمی اس کو خیال نہیں رکھتا کہ یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے، تو اللہ فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ۔ یہ جو 15 باتیں ہم تم کو بتائیں، اللہ فرما رہا یہ جو 15 باتوں کا ذکر میں نے کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے لے کر کے یہاں تک کہ یہ باتیں جتنی بھی ہیں نہ کرنے کی، یہ سب بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ اللہ کو بیزار کرنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو بیزار کرنے والی چیز ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میں پیدا کیا اور یہ میرے ساتھ تکبر کر رہا ہے، اس بندے کے حق اور حقوق بتائے ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تواضع و انکساری۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ وقت کے قطب ابدال گزرے، ان کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، کبھی کبھی تواضع کے اعتبار سے میں سنایا کرتا ہوں کہ وہ بڑے اللہ والے تھے، چہرے میں بڑی نور اور بڑی کشش تھی۔ وہ دیکھ کر کے کہہ دیتے تھے کہ اس کے اندر کی گناہ سے یہ آدمی جانور ہو گیا ہے، اور جانوروں میں یہ بندر کی شکل روپ اختیار کر لیا ہے۔ اس قدر ان کی نگاہوں میں اللہ نے معرفت عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ بارش کے موقع پر وہ اپنے گھر سے مسجد جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا پل کی کیفیت، ایک ہی آدمی اس پر گزر سکتا تھا نالے سے، 2 آدمی نہیں گزر سکتا، 2 آدمی گزرے گا تو گزر ہی نہیں سکتا، ایک کو اترنا پڑتا، ایک کو رکنا پڑتا۔ حضرت عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہے تھے، جو ہی انہوں نے قدم رکھا تو ایک طرف سے کتا بھی قدم رکھ دیا، وہ بھی گزرنا چاہ رہا تھا۔ ادھر سے وقت کا بڑا مجدد کھڑا ہے، کون ہے؟ جو انسانوں میں بہت بڑا اعلیٰ درجہ رکھنے والا ہے۔ ادھر جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ ایک کتا ہے جو نجیس عین کہا گیا اس کو، ناپاک جانور۔ ایک طرف پاکیزہ انسان اور ایک طرف جانوروں میں وہ کتا بھی دیکھ رہا ہے بار بار، حضرت بھی دیکھ رہے ہیں بار بار۔ حضرت سوچ رہے ہیں کہ یہ نکل جاتا، ہٹ جاتا تو میں گزر جاتا، ہم کو نماز پڑھنی، میرے کپڑے کہیں خراب نہ کر دے گا یہ کتا، اور بارش ہوئی کہیں یہ چکڑ وغیرہ اڑ کر کے لگ کر کے میرے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ کتا سوچ رہا ہے کہ یہ مولوی ہٹتا تو ہم گزر جاتے ہیں۔ دونوں زبانیں حال سے ہیں دونوں طرف۔ تواضع، حضرت نے کہا رے کتا ہٹ ذرا، مجھے جانے دو، نماز مجھے پڑھنی ہے، تو اگر آ گیا تو میرا کپڑا خراب ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ اللہ والے تھے، ایک آواز آئی، شاہ عبدالعزیز کپڑا خراب ہو جائے گا تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن دل ناپاک ہو گیا تو پاک نہیں ہوگا، پھر آپ ہی ہٹ جاؤ، یہ بھی میری مخلوق میں سے۔ گویا کہ حضرت ہٹ گئے اور اس کو سننے دیے۔ میں بتا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو ہم لوگ دلوں میں پال رکھے ہیں اور آج نفرت، تکبر، حسد، بغض اس طرح سے پال رہے ہیں ہم لوگ، جیسے کوئی بچوں کو پالتا ہے، صبح شام اس کو دودھ پلا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے، موت کے وقت پتہ چلے گا کہ اس کے کیا کیا انجام ہیں۔ اس لیے ہمیشہ تواضع، انکساری، پیشانی، خندہ پیشانی، اس کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے اور عمل کرنے والے ایسے لوگ، تو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ 15 جو باتیں گزری ہے، 15ویں جز کی ہے، بنی اسرائیل سورت جو ہے اس میں ہے، اس کو پڑھا کیجئے بار بار۔
اس کے ترجمہ دیکھیے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ہر زبان میں آج ہے۔ لہذا پڑھیے اور اتنے سبق کے طور پر میں اس کو یاد رکھیے، گھر میں کبھی کبھی جا کر کے اس کا کیا کیجئے، دورہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے۔ اس سے کہانی ادھر ادھر اٹھاتے ہیں، یہ واٹس ایپ میں آ گیا، ارے قرآن رہتے ہوئے دنیا کی کوئی اور دوسری چیز کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے 15 چیز بار بار سنائیے تاکہ اس کی برکت سے ہماری زندگی بڑی اچھی بنے۔ آگے اللہ فرمایا لوگوں کے عجیب حال ہے، اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور بری چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَكَ، یہ جتنی باتوں کی وحی کی گئی ہے میرے محبوب، یہ سب آپ کے رب کی طرف سے، اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی بھلائی ہے، اس میں بڑا خیر ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فَتُلْقَىٰ، ورنہ جو شریک بنا دیا، شرک کا کام کیا، کل ذلیل ہو کر کے موندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ، کیا فیصلہ ہے لوگوں کا، اپنے لیے لوگ بیٹا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹی پسند کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے جو آتے جاتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو جب بیٹی اللہ دے دیتا تھا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ زندہ دفن کر دیتے تھے، کہتے بیٹی اچھی چیز نہیں ہے، اور بیٹی اللہ کے لیے کیا ہے، فرشتوں کو بیٹی قرار دے دیتے تھے۔ وہی مطلب ہوا نا کہ اچھی چیزیں، جیسے آج ہم لوگ بھی ہیں، بیٹا ہو گیا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، پھر لڈو لڈو ایسے جیسے دنیا کا خزانہ مل گیا، لیکن یہ پتہ نہیں اگر صحیح تربیت نہیں کرو گے تو پھر یہ کیا ہوگا، جا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے چلا آئے گا، یہ بھی اس کی ایک پہلو ہے۔ لہٰذا خوش اتنا نہ ہو جائیے۔ لہٰذا بیٹی کے سلسلے میں اللہ کے یہ دو رویے جو لوگ رکھا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کہتے تھے کہ بیٹا ہمارے لیے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ نے فرمایا عجیب تیرا فیصلہ ہے، تم ایسی بات کہتے ہو جو تم خود اس کو پسند نہیں کرتے ہو، یہ اللہ پر بہت بڑا تہمت اور اتہام لگاتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بات تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ لہٰذا اللہ کو اگر بیٹی بیٹا چاہیے تو انسان کو اتنا پیدا کیا ہے، یہ سب تو ہیں، الگ سے پھر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے اللہ کی شان، اس کا نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، بس ایک ہی بیٹا ہے، کیا ہے؟ اور وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک بیٹا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ بانیہ نے دارالعلوم، ایک پادری نے اسی طرح سے پوچھا اور سوال و جواب، تو حضرت نے فرمایا کتنے بیٹے اللہ کے؟ کہا کہ ایک بیٹا۔ کہا کہ پادری جی آپ کا کتنا ہے؟ آپ کا کتنا ہے؟ تو بتائے 10-12 بچے بتائے۔ کتنی عمر؟ 70 سال۔ اللہ کی عمر؟ کہا کہ اللہ تو بہت دن سے ہے، اتنے دن سے اللہ کی جس کی عمر کی کوئی پتہ نہیں، وہ ابھی تک ایک ہی بیٹا پیدا کر سکا، اور تو 70 سال میں 12-13 پہلا دیا ہے۔ کہا کہ اب سمجھ میں آ گئے کہ اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو آج دیکھیے بغیر سوچے سمجھے ہم لوگوں نے کیا کیا، عقیدہ قائم کر لیا، یہ ہے اس کے لیے اس کے لیے۔ اللہ فرمائے سب باتیں غلط۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے قرآن میں تیرے لیے الٹ پلٹ کر کے مختلف پہلو سے، کبھی آسان کبھی سہل، کبھی اس پہلو کبھی قصوں سے کبھی کسی طرح سے، اے لوگوں ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ، لیذکروا، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ۔ کبھی موسیٰ کا قصہ، کبھی عیسیٰ کے قصے، کبھی ابراہیم اسماعیل کے، کبھی داؤد یحییٰ کے، کبھی عیسیٰ کے، کبھی یحییٰ کے، کبھی سلیمان کے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، شداد، اچھے برے سب کا سنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تم کیا کرو، نصیحت پکڑ لو، نصیحت حاصل کر لو۔ لیذکروا وما یزیدہم، لیکن جتنی نصیحتیں اتنے ہی لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قل لو کان، لیکن اللہ کو کوئی فرق نہیں، فرق ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ اللہ فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو میری تسبیح بیان کرنے والے اور بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا،
اگر اللہ کے ساتھ تم شریک کسی کو ٹھہراؤ گے اور کئی خدا بنا لو گے، الٹے سیدھے باتیں کرو گے اور اللہ کو انکار کر دو گے، تو اللہ پاک ہے، بہت بلند ہے ان تمام باتوں سے جو تم کہتے ہو۔ اور پھر اے انسانوں، صرف تم ہی تسبیح کرنے والے نہیں، تقدیس کرنے والے، عبادت کرنے والے تم ہی صرف نہیں ہو، بلکہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ آسمان بھی اللہ کی بڑائی، زمین بھی اللہ کی بڑائی، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی میں اللہ فرما رہا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میری تسبیح پڑھا کرتی ہیں، تقدیس، اللہ کی شان بیان کرنے، تم اس کو جانتے نہیں ہو بھی، سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں ہو۔ صحابہ فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کبھی کھانے پہ ہوتے تھے تو کھانے سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ ایک عجیب آواز آ رہی ہے، تو آپ فرماتے تھے کھانے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک صحابی نوجوان اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے پہنچا، آپ دیکھ کر کے مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے فرمائے تیرے کپڑے پر ابھی ذکر کی کیفیت ہے، یعنی جب تک کہ کپڑا پاک اور صاف ہوتا ہے یہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور ایک نوجوان ہے، ایک صحابی ہے، اس کے صرف 2-3 بال داڑھی کے تھے، وہ رکھ رکھا تھا، بس 2 ہی 3 بال اتنے آئے تھے اور نہیں تھا۔ آپ جب بھی طواف کرتے تھے ان پر ایک نظر ڈالتے تھے تو مسکرا لیتے تھے۔ صحابی رسول وہ نوجوان دیکھ دیکھ کر کے بھی تعجب کیا، نبی جب بھی مجھ پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مسکرا جاتے ہیں۔ طواف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ میری 3 بالوں کو دیکھ کر کے آپ شاید مسکرا رہے تھے، یا اچھا میں نہیں کیا ہوں، کیا رکھ رکھا ہوں، پوری ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں میرے چہرے پر پوری داڑھی نہیں آئی، اسے 3 ہی بال آئی، تو میں آپ کی سنت سمجھ کر کے اسی کو رکھ لیا ہوں۔ اور اسی آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تیری 3 بالوں پر رحمت کے فرشتے لٹک رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہی چلا کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت ذکر میں ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ صرف ایک قصہ حدیث کی روشنی میں جو بہت ہی پکی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بڑھاپا طاری ہوا تو مسجد نبوی کیا تھی؟ کچی تھی، چھپر نما تھی، کھجوروں کے پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ آپ کے لیے ممبر جو بنایا گیا تھا وہ بھی لکڑیوں کے، کھجور کے تختوں کی شکل میں۔ آپ بڑھاپے کے اثر کی وجہ سے آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت تھی، تو ایک ستون کھجور کا تنا کاٹ کر کے کیا کیا گیا تھا؟ لگا دیا گیا تھا، اور آپ اس پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ چلا یہ زمانہ، چلا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ذرا میرا دل چاہتا ہے کہ اچھا اس کو بنا دوں، کیا کروں؟ یا اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اس کو ممبر کو کیا کروں؟ اچھا بنا دیتا ہوں۔ صحابہ کی وہ شان، لہٰذا آپ ذرا ممبر ذرا اچھا سے بنا دیا گیا، سیڑھیاں لگائی گئی اور اس میں ٹیک وغیرہ کا بھی اچھا سے بنا دیا گیا۔ اب وہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ پہلا جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس تنے کو ہٹا کر کے کیا کیے؟ بازو میں کہیں رکھ دیا گیا تھا کہ بعد میں کہیں اس کو ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قدم رکھیں تو ایک رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، جیسے بچے بلک بلک کر کے چھپ کر کے روتے ہو۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی طرف نظر ڈال رہے ہیں، یہ رونا کیا ہے بچوں کی طرح، کون رو رہا ہے؟ جب دیکھیں تو وہ سوکھا ہوا تنا کھجور کا تھا جس پر آپ بہت زمانے تک ٹیک لگا کر کے خطبہ دے رہے تھے، وہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے رو پڑے، اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ یہ تنا ہے کھجور کا، یہ رو رہا ہے، سنو۔ سب صحابہ نے سنا، بچوں کی طرف بلک بلک کے رو رہا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب تھا کھجوروں میں کہ آپ مجھ پر ٹیک لگا رہے تھے اور میں آپ کے لیے سہارا بنا ہوا تھا، اتنے تو راحت میں دے رہا تھا یا رسول اللہ، اب آپ کے لیے لوگوں نے بنا دیا، اب پتہ نہیں مجھے کاٹ کر کے لوگ کہاں ڈال دیں گے، چولہے میں ڈال دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے، کیا کریں گے؟ اس پر وہ محبت سے رو رہا تھا۔ کل کا سوکھا ہوا تنا بھی نبی سے اتنی محبت، آج تو جان رکھنے والا بھی نبی سے ہم لوگ محبت نہیں کرتے۔
ہم لوگوں دلوں میں احساس تک کی نہیں ہے کہ ہم سے رسول اللہ ناراض ہیں یا خوش ہیں، ہم راضی کر رہے ہیں یا خوش ناراض کر رہے ہیں، ذرا سا احساس نہیں۔ کل کئی سوکھا ہوا تنا بھی دوڑ کر کے رو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھوائے اور سینے سے لگائے جیسے کوئی زندہ انسان ہو، کوئی صحابی ہو، اور آپ نے یوں فرمایا، نہ تم کو کہیں جلانے دوں گا، نہ چولہے کے حوالے کروں گا، نہ تجھے کہیں دور جا کر کے جنگلوں میں پھینکواؤں گا، تجھے ٹکڑے نہیں کرواؤں گا، تجھے اپنے ہی پاس رکھوں گا اور اپنے قریب رکھوں گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، لوگو اس کو میرے ممبر کے نیچے اس کو دفن کر دو۔ کہاں کر دو؟ دفن کر دو۔ لہٰذا آج بھی اس ممبر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا، اور وہاں ایک ستون بنایا گیا ہے جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ستون حنانہ۔ حنانہ کے معنی بچوں کی طرح بلک کر کے رونے والا، اس ستون کا نام ہی دے دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا، جو آدمی آ کر کے یہاں توبہ کر لیا اور جس نے محبت کا اظہار فرمایا، کل قیامت کے دن اسی کے طرح میرے ساتھ وہ نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، دیکھیے ایک سوکھا ہوا تنا کھجور کا ہے، لیکن وہ تسبیح کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ وہ رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے، ہم نہیں رو رہے ہیں، تو وہ اچھا ہوا یا ہم اچھے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اگر نماز چھوڑ دو، ذکر کرنا چھوڑ دو، تسبیح کرنا چھوڑ دو، تو ارے میں سوکھے تنا سے بھی اپنے رسول کی محبت کرا سکتا ہوں، تو ہم دوسرے سے بھی کیوں نہیں کرا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اللہ سے ذکر، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے دوستی کو مضبوط رکھیے، اور یہ سمجھیے کہ میرا رب اگر اپنا نام لینا میری زبان پر تو نے توفیق دیا، یہ تیری بڑی مہربانی ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی گزر جاتی ہے لیکن اللہ نہیں کہہ پاتا ہے، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرمائے، تسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان، سات و زمین سب ہو، زمین سات، آسمان سات، سب اللہ کی تعریف، اور جو کچھ زمین کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تسبیح و تقدیس کرتی، اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کا پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی تسبیحات، ان کا رونا تجھے سمجھ میں نہیں آتے انسان۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ خلاصہ ہی میرے بھائیو بزرگوں، یہ جتنی باتیں 15 باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ان موٹی موٹی چیزوں پر عمل کر لیں گے، گھر خوبصورت بن جائے گا، زندگی خوبصورت بن جائے گی، آخرت بہترین بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ جب راضی ہو گیا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں حاصل ہوگی، شفاعت حاصل ہوگی۔ اس لیے ان 15 باتوں کو قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالیے، اور خود بھی عمل کیجیے، اپنے آل اولاد کو اس پہ عمل کی نصیحت کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے رحم و کرم کرنے والا، تیرا بڑا شکر ہے، بہت بڑا شکر احسان ہے اللہ۔ جتنے بھی شکر ادا کروں، جس حال میں بھی کروں کم ہے، اس لیے آپ کی نعمتیں، آپ کے احسانات بے شمار ہیں، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں تک نعمت ہی نعمت ہے اللہ۔ بہت بڑا تو مہربان ہم سب پر ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات، بہت آسان ہے اللہ، اگر تو آسان بنا دے، آپ توفیق دے دے تو یہ ساری باتیں ہماری آخرت کے لیے بہتر اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔
یا ارحم الراحمین فضل فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، اس مجلس سے قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے اللہ سب کو قبول فرمائیے، سب کی دعائیں قبول فرمائیے، حاجتیں پوری فرما دیجئے، مشکلات حل کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔